ناظرین، ہر طرف وقت ترمیمی ایکٹ کے نفاذ سے متعلق امت مسلمہ میں ایک تشویش پائی جا رہی ہے، جس کے پیش نظر آج مسلم پرسنل لا بورڈ کی جانب سے ایک اجلاس منعقد کیا گیا، جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر کے علاوہ دیگر معزز شخصیات موجود تھے۔ اس اجلاس کا مقصد 26 اپریل کے روز تلنگانہ مارچ کا آغاز دھرنا چوک پر منظم کیا جا رہا ہے۔ یہ مارچ غیر دستوری قانون کے نفاذ پر ناراضگی کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ سنتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات۔ تمام کا یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں۔ 26 اپریل کو تلنگانہ مارچ وفد کے اس سیاہ اور غیر دستوری قانون کی واپسی کے لیے دھرنا چوک پر منعقد ہو رہا ہے۔ اس تلنگانہ مارچ کی ساری ریاست میں جو پبلسٹی ہوئی ہے، شہر حیدرآباد اور اطراف بلدہ میں بھی، اس میں یقینی طور پر آپ کے زبردست تعاون کا میں شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کے بغیر تلنگانہ مارچ کی بات عوام تک پہنچنا مشکل تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹیز مختلف اضلاع میں بنی ہوئی ہیں، حیدرآباد بلدہ کے اطراف کے علاقوں میں بھی بنی ہوئی ہے، پھر شہر حیدرآباد میں مختلف جماعتوں کے سمجھے کہ تعاون اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو حاصل رہا ہے، اور یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کوئی 30-35 چھوٹی بڑی جماعتوں پر مشتمل ہے، اور اس جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے بہرحال 2020 میں ملین مارچ NRC NPR کے سلسلے میں ملین مارچ پر ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آج بھی نارتھ انڈیا ہو یا ویسٹ ہو یا پھر ساؤتھ کے دوسرے ریاستیں ہو، وہاں ملین مارچ کو شاہین باغ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ شاہین باغ اور ملین مارچ یہ دو ایسے احتجاج ہندوستان میں رہے جو NRC قانون پر حکومت کے رویے کو بدلنے پر مجبور تھے۔ جمہوریت میں احتجاج ایک سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور جمہوریت نے، ہندوستان کے دستور نے ہم کو احتجاج کا یہ حق دیا ہے۔ ہر شہری کو اپنی بات سامنے رکھنے کا، اختلاف کرنے کا حق ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ ملک کی جمہوریت کا رخ کہیں اور جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے ایک انتہائی اہم ممبر آف پارلیمنٹ نشیکانت دوبے نے چیف جسٹس آف انڈیا کے تعلق سے یہ کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا ملک میں فرقہ وارانہ بدامنی پیدا کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے، اور اس مسئلے پر ایک سہل طریقے سے بھارتیہ جنتا پارٹی کے صدر نے بہرحال یہ کہہ دیا کہ بھائی ہم کو اس سے، نڈا نے یہ کہا کہ ہم اس بیان سے اپنے آپ کو الگ کرتے ہیں۔ تو بھائی آپ ممبر آف پارلیمنٹ کو نوٹس دیجئے، ممبر آف پارلیمنٹ کو برخاست کیجئے۔ اگر کوئی ممبر آف پارلیمنٹ کچھ بات کہتا ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جس طرح راہل گاندھی کے سمجھیے آپ پیچھے پڑ گئے تھے، اور راہل گاندھی کو ڈسکوالیفائی کر دیا گیا تھا، سپریم کورٹ تک جانا پڑا۔ اب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو دھمکایا جا رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کی جانب سے۔ تو ملک کا سمجھیے کہ دستور اور ملک کے اصول، قاعدے، قوانین یہ سب ایک طرف ہٹ گئے ہیں، اور بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS کی فیکٹری میں جو بات نکل کر آ رہی ہے وہی بات ملک کے دستور بھی مانی جا رہی ہے، ملک کا قانون بھی مانی جا رہی ہے۔ تو اس وقت ملک بہت خطرناک صورتحال سے دوچار ہے، اور اس صورتحال سے نکالنا ملک کے تمام شہریوں کا فرض ہے، ورنہ یہ ملک جس میں لاکھوں لوگوں کی قربانی ہے، جس میں لاکھوں لوگوں نے جان دی اور مسلمانوں نے اپنا بہت کچھ کھویا ہے اس آزادی کی جنگ میں، تو یہ ملک سمجھیے کہ تباہ ہو جائے گا، یہ ملک برباد ہو جائے گا۔ تو بہرحال 26 اپریل کو
جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے اس قانون کی واپسی کے لیے، دیکھیے قانون پر ہم سمجھیے کہ کوئی بات نہیں کر رہے، کیونکہ جب بل تھا تو اس پر بہت بات ہم نے بھی کی، سارے ہندوستان کے دانشور اور علماء سبھی نے اس پر بات کی، لیکن اب یہ قانون بن گیا ہے تو اب قانون میں ہم تبدیلی لائیں گے، اس کی ناک ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کریں گے، اس کے بشٹ کا رنگ خراب ہے بشٹ کے رنگ کو بدلیں گے، پیر کا جوتا یہ کمپنی کا ہے نہیں ہم یہ کمپنی کا پہنائیں گے، اس میں کوئی سمجھیے کہ تبدیلی کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم بہت واضح کہہ رہے ہیں کہ یہ بل واپس ہو، یہ بل کسی بھی صورت میں ہندوستانی مسلمانوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، یہ بل مکمل واپس ہونا چاہیے، اور اس بل کی واپسی کے لیے ہندوستان کے 25 تا 30 کروڑ مسلمان ایک آواز ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اور اگر ثابت قدمی سے ان حالات کا مقابلہ کیا جائے گا تو انشاءاللہ تاریخ رقم ہوگی کہ یہ بل مودی گورنمنٹ واپس لے گی۔ ہم کوئی اپنے آپ کو کمزور محسوس نہیں کرتے ہیں، ہم ہندوستان میں ہندوستان کے برابر کے شہری ہیں، اور پھر عددی اعتبار سے 25 تا 30 کروڑ مسلمان کوئی کم تعداد نہیں ہوتی۔ اگر اسرائیل کی آبادی کے والے ملک کو اگر آپ ایسے ملک کو کاؤنٹ کر لیں تو 25 ممالک بن سکتے، 2 کروڑ کی آبادی کے ممالک اگر کاؤنٹ کر لیں تو یاد رکھیے کہ لڑائی نرم مخمل پر چل کر نہیں جیتی جا سکتی، لڑائی تو سخت مشکلات اور تکلیفیں برداشت کر کے جیتی جا سکتی ہے۔ آپ کو اگر زندہ رہنا ہے، آپ کو اپنے مساجد کو بچانا ہے، اپنے قبرستانوں کو بچانا ہے، اپنے درگاہوں کو بچانا ہے، آستانوں کو بچانا ہے، امام باڑوں کو بچانا ہے، تو پھر آپ کو یہ لڑائی تکلیف بھی برداشت کرنا ہے، تو تکلیف برداشت کر کے یہ لڑائی لڑنی پڑے گی۔ قومیں آسانی سے سمجھیے کہ صاحب جنگ نہیں جیت سکتی، قربانیاں دینی پڑے گی، آپ کو دھوپ کی اذیت اور دھوپ کی تکلیف کو آپ کو اپنے بیوی بچوں کو برداشت کرنا پڑے گا، اور 26 اپریل کو دھرنا چوک پہنچنا اپنے اوپر لازم قرار دیں۔ یہ لڑائی کسی کی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی جماعت کے بینر کے لیے نہیں ہے، یہ لڑائی کسی سے کمپٹیشن کرنے کے لیے بھی نہیں ہے کہ تیرا پروگرام بڑا میرا پروگرام بڑا، یا تو بڑا میں بڑا دھائی بڑا کون بڑا، یہ لڑائی وہ نہیں ہے۔ جو بھی لڑائی لڑ رہا ہے جوائنٹ ایکشن کمیٹی اس کے ساتھ پوری طاقت کے ساتھ ٹھہری ہوئی ہے، کوئی اختلاف سمجھیے کہ کسی سے نہیں ہے۔ لوگ اگر اس کو اختلاف بنا رہے ہیں، لوگ اگر سمجھیے کہ صاحب کمپٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو اللہ ان کی عقلوں کو سدھار دے، یا پھر سمجھیے ایسے منافقین کو ملت سے پاک کر دے۔ ہم اتحاد کی بات کر رہے ہیں، اور تمام جماعتوں کو، تمام مسالک کے علماء کو، تمام دانشوروں کو، سب کو اس دھرنا چوک میں دعوت دی گئی۔ جماعت اسلامی نے کھل کر سمجھیے کہ کل بیان جاری کیا، جماعت اسلامی کے امیر تلنگانہ نے، اور پھر آفیشیل طور پر مجھے جماعت اسلامی سے فون بھی آیا کہ بھئی تمام جماعت اسلامی کے یونٹس کو، خواتین کو، عیسائیوں کو، اور پھر جماعت اسلامی کے جتنے بھی ان کے متفقین ہیں، اراکین ہیں، سمجھیے کہ معاہدین ہیں، سب کو ڈائریکشن دیا گیا ہے کہ دھرنا چوک کے پروٹیسٹ میں شامل ہو۔ ہم اس کا دلی خیر مقدم کرتے ہیں۔ اسی طرح جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں تعمیر ملت نے بھی سمجھیے کہ اعلان کیا ہے اس دھرنے کے 26 اپریل کے سلسلے میں، ہم اس کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں۔ علماء مشائقین نے بیان سمجھیے کہ جاری کیے ہیں، بہت سے جماعتیں تو جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں خود سمجھیے کہ موجود ہیں، تو ہم ان سب کا خیر مقدم کرتے ہیں جو اس سمجھیے کہ 26 کے کال کو انتہائی اہم سمجھ رہے ہیں، اور یہ دھرنا تاریخی سمجھیے کہ ایک اقدام ہوگا اس بل کی واپسی کے لیے۔
ہم نے جن کو سمجھیے کے ساتھ مدعو کیا ہے اس میں اتم کمار ریڈی ریاستی وزیر ہیں سول سپلائز کے، جناب کے ٹی راما راؤ کارگزار صدر تلنگانہ راشٹریہ سمیتی ہیں۔ اگر کے ٹی راما راؤ سمجھیے کہ اگر نہیں آ سکے، دوسرے دن ان کا پروگرام ہے، تو سریش ریڈی ایم پی جو راجیہ سبھا میں وقف بل پہ ہمارے موقف کی سپورٹ کیے ہیں وہ آئیں گے۔ پروفیسر کندنڈ آرام ہیں، محمد علی شبیر ہیں مشیر حکومت تلنگانہ، اور باہر سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے سابقہ چیئرمین سید نظر عباس ہیں، اور پھر ڈاکٹر رام پنیانی جو مشہور اسکالر ہیں وہ بھی اس دھرنے میں آئیں گے، اور انہوں نے اپنا بیان بھی دھرنے کے لیے جاری کیا ہے۔ سید عزیز پاشا ہیں، ڈاکٹر خالد مبشر ہیں امیر جماعت اسلامی، مولانا جعفر پاشا، ضیاء الدین نقشبندی، فہیم قریشی صاحب وائس چیئرمین ٹمریس، فراز احمد صدر SIA، نعمت اللہ صوفی مہدوی کمیٹی کی طرف سے ہے، پیر قلیق صابر ہیں جمیعت العلماء کے جنرل سیکرٹری، علامہ عسکر علی خان شیعہ کمیونٹی سے رہیں گے، CPI ہے، CPI جنرل سیکرٹری ہیں، نرسمہ اور CPM کے جنرل سیکرٹری ہیں، سکھ برادری سے بھی ہیں، عیسائی برادری سے ہیں، جسٹس چندر کمار ہیں، پروفیسر سیمادری ہیں سماج وادی پارٹی کے، پھر MBT IUML انصاف عام آدمی پارٹی، اور پھر ہمارے اپنے جتنے سمجھے کہ اردو اخبارات کے اداروں کے ذمہ دار ہیں، جو بھی امت کے ذمہ دار ہیں، سب تک بڑی لمبی فہرست ہے سمجھے کہ، اور تمام وقف بورڈ کے چیئرمین اور یہ سارے سمجھے کہ سب کو دعوت دی گئی ہے، تمام چیئرمینس کو بھی دعوت دی گئی ہے، وقف بورڈ کے سابقہ چیئرمین، موجودہ چیئرمین، بہت لمبی فہرست ہے۔ بہرحال کوئی امت کا ایسا فرد نہیں ہے یا ایسا ذمہ دار نہیں ہے۔ مارچ جو 26 اپریل کو ہوگا اس کو ہم نے نہیں بلایا ہے۔ سب کو بہرحال سمجھیے کہ تعاون کے لیے بھی اپنے اپنے حلقوں میں اپنے حلقوں کو متوجہ کریں، وہ بھی دعوت دی گئی ہے، اور سبھی مخاطب بھی کریں گے وہاں سے، اور 2 بجے سے 5 بجے تک یہ سمجھیے کہ دھرنا رہے گا۔ تمام اضلاع سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کے پارکنگ کا بھی انتظام، اور پھر سٹی سے جو لوگ آ رہے ہیں اضلاع کے چاروں طرف سے آ رہے ہیں، 2 دن سے بہرحال مختلف پولیس کمشنر، ڈپٹی کمشنر، ٹریفک کمشنر، اور پھر لائن آرڈر، یہ سبھی سے بہرحال کیسے سمجھیے پارکنگ رکھی جائے، کیا کی جائے، یہ سارے سمجھیے کے ساتھ ڈسکشن مستقل ہو رہے ہیں، اور یہ کہ ہمارا اپنا ٹریک ریکارڈ رہا ہے کہ یہ دھرنا پیسفل رہے گا، اس میں کسی قسم کی کوئی سمجھیے کہ گڑبڑ نہیں رہے گی، سب پیسفل طریقے سے، اور پورے ہمارے والنٹیئرس بڑا کام کرتے ہیں۔ سابق میں بڑا اچھا سمجھیے کہ مظاہرہ ملین مارچ میں کیا گیا، سارا صفائی وغیرہ بھی سمجھیے کی گئی۔ البتہ موسم سخت ہے، لیکن موسم کی سختی اس دھرنے پر اور مسلمانوں کے عزم اور حوصلے پر کوئی اثر نہیں پیدا کرے گی انشاءاللہ۔ کیا چیف منسٹر صاحب بھی آئیں گے؟ میں نام آلریڈی پڑھ دیا۔ صاحب ایک سوال یہ ہے کہ عام لوگوں میں ایک سوال گشت کر رہا کہ وقف سے ہمارے کو ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا، تو ہم اس میں کیوں شریک ہوں؟ دیکھیے، وقف سے فائدہ نہیں ہوا، وقف سے فائدہ ہونا یا نہیں ہونا ایک الگ شکل ہے۔ یہ مسئلہ آپ کے مساجد، قبرستان، درگاہوں کا بھی مسئلہ ہے۔ اب میں پورا وقف بل لے لوں تو بہت ٹائم ہو جائے گا، اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں۔ جو انٹریم آرڈر ملا ہے اس پہ بہت زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سیاسی بے روزگاری ختم ہوگی، اور اس پورے بل میں مسلمانوں کو فائدہ ہوگا۔ اس وقف سے ایسا کوئی پروویژن نہیں ہے۔ آپ کو کیا فائدہ ہوگا یہ سوال کر رہے ہیں، تو پھر مر گئے تو آپ قبرستان بھی نہیں ملے گا۔ ان لوگوں کے لیے یہ جواب ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ وقف بورڈ سے ہم کو کیا فائدہ، تو آپ کو یہ فائدہ ہے، مر گئے تو نماز جنازہ مسجد کو جائے گا، اور پھر اس کے بعد تدفین قبرستان میں ہوگی۔ اور اگر یہ وقف سمجھیے کہ قانون کے خلاف آپ نہیں لڑیں گے تو آپ کا نماز جنازہ بھی مسجد کو نہیں جا سکتا، آپ کی تدفین بھی قبرستان میں نہیں ہو سکتی۔ میرے ساتھ عثمان محمد خان، نوجوان بڑھتے ہوئے لیڈر ہے کانگریس کے، جو 26 تاریخ کے دن یہ تلنگانہ مارچ کا ایک حصہ ہے، اس کے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہے جیک کے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دن کیا حالات رہیں گے،
पब्लिक के साथ क्या ताउन रहेगा आपका। कई लोग आने वाले हैं वहाँ पर, मैं तो समझता हूँ कि ये मिलियन मार्च से भी ज़्यादा कामयाब होगा इंशाल्लाह। देखिए 26 तारीख बरोज़ हफ्ता 2 बजे से 5 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क के पास ये मार्च रखा गया है और इसमें हमको आना बहुत ज़रूरी है। ये वक्त का जो बिल लाया गया है, जो गैर दस्तूरी तरीके से इस मुल्क में बीजेपी अपनी मनमानी कर लेते हुए वक्त के जायदादों को तबाह करने के लिए ये बिल लेके आई। और मैं आपके चैनल से यही बोलूँगा, ये बिल लाने से भी थोड़े दिन पहले से भी ऊपर ये चल रहा था कि वक्त से मुसलमानों को क्या फ़ायदा है, वक्त बनाने के लिए क्या बनाने। अगर कोई मुसलमान वक्त लुटा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास उसका क्या हाल होगा वो आपको और हमको मालूम है। मगर अब जो मोदी साहब लूटने की जो मंशा बनाए हैं, ये सीधा सीधा ये है कि वक्फ बाई यूज़र है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से हमको कोई राहत नहीं मिली है, सुप्रीम कोर्ट से हमको पूरी उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हमको टेम्पररी 5 तारीख तक का एक टेम्पररी इंटरिम ऑर्डर दिया है और वो सिर्फ 2 चीज़ों पे दिया है, जो 2 हिंदू आदमी भाई हमारे इसमें नहीं आ सकते हैं और वक्फ बाई यूज़र का। लेकिन इसमें है कि ऐसे कई चीज़ें हैं, जैसा कि आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया में हमारे कई मसाजिदें हैं। मिसाल के तौर पे जिस शहर से रहता हूँ, हैदराबाद की तारीखी मस्जिद मक्का मस्जिद उसी आर्कोलॉजी में आती है। आर्कोलॉजी मतलब इंडियन गवर्नमेंट में आ गई तो वो सीधा सीधा हुकूमत की हो गई, वो वक्फ से हट गई। जब वो वक्फ से हट जाएंगी तो जैसा आज एक ऑर्डर मिला है कि हमारे दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से एक ऑर्डर आया है कि अजमेर की क्या क्या एक्सपेंसेस है दरगाह के, ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ से जा रहे हैं। ऐसे सब ऑर्डर्स लाते जाएंगे, फिर इमाम साहब को बोला जाएगा कि आज़ान कम दो, माइक में आवाज़ कम करो, आप बंद कर दो माइक, कल आप मत पढ़ो, परसों यहाँ पे शूटिंग होगी। बहरहाल वो चीज़ हमारे हाथ से निकल जाएगी। वक्त से हम ये फ़ायदा उठाते हैं, जिस मसाजिद में हम पढ़ते हैं वो वक्त की होती है, जिस मदरसे से हमारे इमाम मौज़न खतीब आते हैं वो वक्त का होता है, जिस हमारे कब्रस्तान में हम जाते हैं वो वक्त का होता है, जिसमें हमारे आबो अजदाद मफहूम है क़ब्रस्तान में वो वक्त का है, जो खानसाएँ हम जाते हैं वो वक्त के, जो दरगाहें हम जाते हैं वो वक्त के, जो आशुर खाने जाते हैं, जो इमाम बाड़े हम जाते हैं वो वक्त के, कुछ जायदादें वक्त के हैं, कई इंस्टीट्यूशंस वक्त के। तो इनको बचाना हमारा एक अवलीम फ़र्ज़ है। तो हमको गुमराह किया जा रहा है और इस बिल के लिए जैसा किसाना बाहर निकले थे रोल बैक के लिए, हम बिल की वापसी के लिए जाना है। ये कोर्ट के, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या राहत मिलती है वो सेकेंडरी है, लेकिन इस बिल की मुखालिफत करना हमको ज़रूरी है। अगर हम घरों से नहीं निकलेंगे और इस बिल की मुखालिफत नहीं करेंगे, जिस तरीके से हमारे किसान भाइयों ने इस बिल की किसानों के बिल की मुखालिफत किया और 700 जनों की जान गई और 700 जनों की जान गई बाद ही कुछ हासिल हुआ उनको। तो लिहाजा हमको भी अपनी कौम के लिए हमारे पास जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी होता है और हमारे पास बहुत एक अलग मसला होता है कि हम ऐसी चीज़ों में बहुत बढ़ के जज्बातियों के आते हैं। तो मैं आप तमाम से दिल की गहराइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि हम सबको बुलाएं। जॉइंट एक्शन कमेटी हर पॉलिटिकल पार्टी को बुलाई है, हर मसाजिद के खतीब इमाम मौज़न कमेटी को बुलाई है, हर लीडर को बुलाई है, हर सोशल वर्कर को बुलाई है, हर एक फ़र्द को, हर फैमिली मेम्बर को बुलाई है जिसका भी वक्त से ताल्लुक़ है। और इसमें हमारे गैर मुस्लिम भाई भी काफ़ी आ रहे हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स आ रहे हैं, डॉक्टर राम कुयानी आ रहे हैं और हम काफ़ी लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि ये बिल के खिलाफ वर्जी करने में भी हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा साथ है। ये मुल्क की खूबसूरती यही है कि इसमें हिंदू और मुसलमान मिल के रहते हैं। तो मैं आप तमाम से गुजारिश कर रहा हूँ, आपके चैनलों से भी गुजारिश कर रहा हूँ, 26 के मार्च को कामयाब बनाइए, कोई रोमर्स में मत जाइए। हमारी 1-to-1 डिप्टी कमिश्नर से भी बात होती जा रही है, स्केच ऑफ प्लान चल रहा है और हम एक दिन पहले पूरा प्लान बताएंगे कैसा है। फिर जो लोग हमसे ज्वाइन हो रहे हैं वो लोगों को भी हम बता रहे हैं कि कैसा ज्वाइन होना है हमारे साथ। वॉलंटियर्स रखेंगे, हर वो काम करेंगे और आपका भी ताउन ज़रूरी है, क्योंकि जॉइंट एक्शन कमेटी बहुत एक मकसद के लिए काम करती है। मैं आपके चैनल से यही बोलूँगा कि 26 तारीख के दिन अपना एहतजाज दर्ज करवाएंगे। शुक्रिया। हमारे साथ आज अमजदुल्ला खान MBT के स्पोर्ट पर्सन हैं। यहाँ पर मीडिया प्लस पर आज एक इजलास मुनक़िद हुआ था, उसके अंदर आए। आपकी क्या राय है साहब, 26 अप्रैल के दिन जो प्रोटेस्ट होने वाला है उसमें आप आवाम से क्या अपील करें? आवाम देखिए, ये अपील है कि आप पुरसुकून आइए। 2 बजे से लेकर 5 बजे तक धरना चौक नेकलेस रोड पर तेलंगाना मार्च के नाम से है। आपका जो गुस्सा है, आपका जो गुस्सा इजहार करना है आपको, तो ये 1 मार्च से मसला हल होने वाला नहीं है। और जब तक तेलंगाना, जब तक ये वक्फ अमेंडमेंट एक्ट
ये पूरा एक्ट कलअदम नहीं होता, इसको एहतजाज करना चाहिए। जैसा पूरे हिंदुस्तान में मुख्तलिफ तंजीमों के बैनरों के तहत ये एहतजाज हो रहा है। तेलंगाना में जॉइंट एक्शन कमेटी एक मुकाम रखती है यहाँ पर, और लास्ट टाइम जो NRC में पीसफुल एजिटेशन जो किया गया था 1 मिलियन मार्च, हिंदुस्तान का फ़कीदुल मिसाल एजिटेशन था वो। और इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस मरतबा भी हमारी लाज रखेगा, और इस मरतबा भी जो है उसी ऑन पार विथ ये भी जो तेलंगाना मार्च है रहेगा। और हम एक मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत हिंद को कि आप जो है जो चाहे वो ताकत की बुनियाद पर फैसले नहीं कर सकते, और जमहूरियत में जो है अवाम की भी सुनना पड़ता है, और इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट में भी हमारा मसला है। तो ये तमाम बातें हैं कि ये एजिटेशन तो लंबा चलेंगे। आज हैदराबाद में हो रहा है, हो सकता है कल आंध्रा में प्रदेश में भी रखेंगे और अजलाओं में भी रखेंगे इंशाअल्लाह। बड़े पैमाने पे इंतजाम किए गए हैं, और महकमे पुलिस की तरफ से जो भी हमारे से सवालात किए गए, जितने ऑफिसर्स हमारे से सवालात करें, हम पूरे सवालात का जवाब भी दिए हैं। पार्किंग का पूरा कहाँ है वो बताए हैं। इंशाल्लाह आज या नहीं तो कल आपको सोशल मीडिया के द्वारा जो लोग जहाँ से आ रहे हैं उनकी पार्किंग के लिए दूर हम पार्किंग का भी इंतज़ाम करे हैं। समर है, पानी का इंतज़ाम किए हैं बड़े पैमाने पे। और जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस दीगर ऑर्गेनाइजेशन से, देखिए ये मसला एक अमजदुल्ला खान या मुश्ताक मलिक का नहीं है, ये मसला तमाम मुस्लिम और सेकुलर हिंदुओं का है। तो आप लोगों से भी जो भी इंतज़ाम हो सकता, 5 बॉटल पानी आप लेके आ सकते तो आप लेके आइए वहाँ पर जो है, क्योंकि 2 बजे से 5 बजे तक लोग जमा होंगे वहाँ पर। 30 ऑर्गेनाइजेशंस है, पूरे 30 ऑर्गेनाइजेशंस के एक उम्मीद वहाँ पर रिप्रेजेंटेशन अपनी बात रखेंगे, और इंशाल्लाह इस मसले को और आगे भी ले जाने की कोशिश है। इंशाल्लाह हम भी हमारी तरफ से भी रूह अफ़ज़ा का एक स्टार हमारे चैनल की तरफ से, क्योंकि हमारा आकाश मीडिया पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 लाख फॉलोवर्स हो गए हैं, तो उस खुशी में हम भी इस नेक काम के अंदर हिस्सा ले रहे हैं। आप कल मुश्ताक भाई से बात करते वक्त मैं मौजूद था सामने जी, और अल्लाह ताला आपकी इस खिदमत को कबूल करे। आप रूह अफ़ज़ा का जो स्टैंड रख रहे हैं, और आपके वैसे ही और दीगर सोशल मीडिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं और मीडिया चैनल्स हैं, सब जने एक स्टॉल लगाने की नेक तौफीक अता करें।